أم ترو گۄڈٕ لِفافَس منٛز اوس گۄڈٕ أمِس یہِ نجاست سُہ ترٛووُن خزانَس منٛز اَمہِ پَتہٕ اوٚنُن قرآن شریٖف مسجد منٛز سُہ تہِ ترٛووُن خزانَس منٛز مہربٲنی کٔرِتھ چھُس بہٕ أپیٖل کران یُس یہِ أمِس وٕچھِ ہم ہر ایک چیز برداشت کر سکتے ہیں, ہم پر کوئی وار کرے, ہمیں کوئی کچھ کرے, ہم برداشت کر سکتے ہیں, مگر جب مسجد کی بات آتی ہے اور خاص کر قرآن شریف کی بات آتی ہے تو یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. کسی بھی حد میں ہم اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ سب بھائی بہنیں بزرگ دوست ٹھیک ہوں گے. چند روز سے سوشل میڈیا پر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوتی ہے کشمیر کے نوہٹا ایریا سے. نوہٹا ایریا میں ایک مسجد پڑتی ہے جس کا نام خان مسجد ہے. اس مسجد میں ایک درندہ گھستا ہے گندگی لے کر, جو مسجد کے اندر بھی وہ گندگی پھینکتا ہے, اس کے بعد قرآن شریف کو بھی لاتا ہے, اس پر بھی گندگی لگا کر اس قرآن شریف کو پھینک دیتا ہے اور مسجد کو گندا کر دیتا ہے. وہ جو ناپاکی ہے وہ مسجد میں پھینک دیتا ہے, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے. جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہونے لگی تو اس کے بعد پولیس بھی ایکشن میں آئی. تو پولیس نے اس درندے کو آج پکڑا, اور جو یہ آپ سور کی شکل کا درندہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے جس نے مسجد کے اندر ناپاکی پھیلائی, جس نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی, جس نے مسجد کی بے حرمتی کی, مسجد کو گندا کیا. آج اس کو پولیس نے پکڑا اور اب اس پر ایف آئی آر لگا. اب کب تک اس کو پولیس کسٹڈی میں رکھے گی, کون سا اس پر ایف آئی آر لگا, یہ پولیس جانتی ہوگی بہتر, اور کشمیر کی ایڈمنسٹریشن جانتی ہوگی. یہ بہت ایک افسوس کی خبر ہے ہمارے لیے کہ مسجد کے اندر بے حرمتی کی گئی, قرآن شریف کے ساتھ بے حرمتی کی گئی, مسجد کو ناپاک کیا گیا. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جہاں پر ہم عبادت کرنے جاتے ہیں, جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے جاتے ہیں, مگر درندے آج مسجد کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. درندے اب ان کو یہ بھی پسند نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان کیوں مسجد کے اندر جاتے ہیں, ایمان والے کیوں مسجد کے اندر جاتے ہیں عبادت کرنے, اللہ تعالیٰ سے مانگنے. ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں, جو بھی ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی فریاد کرتے ہیں, مگر مسجد کو بھی گندا کیا گیا, مسجد کی بے حرمتی کی گئی, قرآن شریف کی بے حرمتی کی گئی, پوری مسجد کو گندا کیا گیا. جس مسجد کی میں بات کرتا ہوں وہ نوہٹا ایریا میں پڑتی ہے سری نگر میں, اور پولیس نے اس کلپٹ کو اریسٹ کیا, اس سور کو اریسٹ کیا جس نے مسجد کو ناپاک کرنے کی کوشش کی, جس نے مسجد کو ناپاک کر دیا. اب میری سری نگر ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ جو یہ درندہ ہے اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ کس نے بھیجا اور کس مقصد سے بھیجا اور کیا کرنے کے لیے بھیجا تھا, اور اس نے ایسی گندی حرکت کیوں کی مسجد کے اندر. چلیے گھر میں یہ کسی کے گھر میں یہ ایسی حرکت کرتا تو چلیے ٹھیک ہے, مگر جب مسجد کی بات آتی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور خاص کر جب قرآن پاک کی بات آئے گی تو ہم سر کٹا بھی سکتے ہیں. ہمارے قرآن پاک پر جب بات آتی ہے تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. اب مجھے پوری امید ہے کہ جو کشمیر کی ایڈمنسٹریشن ہے, سری نگر ایڈمنسٹریشن ہے, وہ اس گنڈے پر کارروائی کرے گی, اور جو بھی سچ ہوگا وہ لوگوں کے سامنے لائے گی. وہ کس مقصد سے مسجد کے اندر گھسا تھا اور وہ کس کے کہنے پر مسجد کے اندر گھسا تھا, اور اس نے یہ حرکت کیوں کی ایک مسجد میں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کو ہم فریاد کرنے جاتے ہیں, جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں, اس کے اندر کیوں اس نے ایسی حرکت کی. تو مجھے پوری امید ہے کہ جو کشمیر ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پر کارروائی کرے گی اور اس پر انویسٹیگیشن کرے گی کہ کون کون درندہ اس کے پیچھے, اور اس نے کیوں یہ حرکت کی, اور ان کو سخت سے سخت سزا دے گی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے, یہ سری نگر ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیں گے اور ان سے کارروائی کی آپ مانگ کریں گے. ہم ہر ایک چیز برداشت کر سکتے ہیں, ہم پر کوئی وار کرے, ہمیں کوئی کچھ کرے, ہم برداشت کر سکتے ہیں, مگر جب مسجد کی بات آتی ہے اور خاص کر قرآن شریف کی بات آتی ہے تو یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے. کسی بھی حد میں ہم اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ جو سری نگر ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پر سخت کارروائی کرے گی اور اس مسئلے کو انویسٹیگیٹ کرے گی. چلے اللہ حافظ.